کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم اساتذہ کب منایا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں اساتذہ کا کیا مقام ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کلاس 10 کے طلبہ بہت پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ سائنس مضامین کے اساتذہ کرام کا رویہ تھا۔ یہ نہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر طلبہ کو مارتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل کے ممار اپنی پڑھائی کو سنجیدگی سے لیں اور سالانہ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ لیکن طلبہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جان بوجھ کر پیٹتے ہیں، خاص طور پر سر حفیظ جو میتھ پڑھاتے تھے۔ ان کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ پڑھانے میں نہایت ماہر، مزاج میں بہت سنجیدگی، مگر کسی بچے کی غلطی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ پوری کلاس میں انجم ہی واحد لڑکا تھا جو ان اساتذہ کرام کی مار پیٹ کے آگے مزاحمت کرنے کی جرات کرتا، اور اسی طرح اس نے اپنے کچھ ہم نوا بھی بنا لیے جو آنے والے ہر اساتذہ کو موقع ملتے ہی تنگ کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ کبھی انجم الماری میں ایلفی ڈال دیتا کہ نہ الماری کھلے اور نہ مولا بخش استاد کے ہاتھ میں آئے۔ کبھی مولا بخش کو چھپا دیتا۔ ایک روز سر حفیظ نے میتھ کا ٹیسٹ لیا جس میں چند طلبہ نے کچھ نہ کچھ کر لیا مگر انجم فیل ہو گیا، تو سر حفیظ نے مولا بخش کی مدد سے انجم کو پیٹ ڈالا کہ اچانک انجم نے آگے بڑھ کر سر حفیظ کی کلائی کو زور سے مڑوڑ دیا اور درد کی شدت سے انہوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کچھ نہیں مگر خاموشی سے رجسٹر اٹھایا اور کلاس روم سے چلے گئے۔ بجائے اس کے کہ انجم شرمندگی محسوس کرتا، اس نے نہایت ڈٹائی سے بڑے فخر سے ہر ایک طالب علم کو بتانا شروع کر دیا۔ اسکول میں کلاس 10 کے طلبہ شرارتی ٹولے کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ ہر استاد کے ساتھ مذاق کرنا، آوازیں کسنا ان کا معمول بن چکا تھا، اور کئی بار ہیڈ ماسٹر نے بھی پیار اور سختی کے ساتھ کئی بار تنبیہ کی، مگر چند دنوں بعد دوبارہ اسی طرح ہو جاتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں بالکل قریب تھیں اور ہر استاد کی کوشش تھی کہ کم وقت میں اپنے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ علم دیں۔ کہ انہی دنوں میں ابتدائی تربیت پانے والے اساتذہ کرام بھی آ گئے اور سب اساتذہ نے اپنے اپنے کمرے ملتے ہی اسے سجانا شروع کر دیا۔ ہر کمرہ جماعت خوبصورت اور رنگین تصویر چارٹ سے بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ جماعت 10 کے طلبہ کو پڑھانے کی ذمہ داری سر امین کے حصے میں آئی۔ یہ اسلامیات کے استاد تھے، مگر حسب معمول ان طلبہ نے بھی ان کو استانا شروع کر دیا۔ خود بھی اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ میں لا کر کمرہ جماعت میں اتنا شور برپا کرتے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی، اور استاد محترم بار بار خاموش ہونے کا کہہ کر ہلکان ہو جاتے، مگر انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ یہ سلوک برداشت کیا۔ یہ تربیتی اساتذہ کرام 15 یوم کے لیے اسکول میں آئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی شروع کے دن ہیں، آہستہ آہستہ یہ طلبہ ہمارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ مگر طلبہ کا ہتک آمیز رویہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ 15 یوم بعد ان تربیتی اساتذہ کی جانچ پڑتال کے لیے ٹیم نے آنا تھا، جو ان کی کارکردگی کو دیکھنے کے بعد انہیں مستقبل کا استاد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ استاد امین کو پڑھانے کے لیے استاد ایک عظیم شخصیت کا موضوع ملا تھا جس پر وہ روزانہ سیر حاصل گفتگو کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ عزیز طلبہ، استاد کو معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ اسے وہ فرض سونپا ہے جو اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو سونپا تھا، یعنی لوگوں کو تعلیم اور علم کی روشنی سے منور کرنا۔ وہ آپ کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ استاد کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، اس کا حق اپنے شاگردوں پر اتنا ہی ہے جتنا کہ باپ کا اپنی اولاد پر ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کو یہاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن جائیں۔ اگر کھیل تماشے میں وقت گزار دیا تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ استاد کا دل سے عزت اور احترام کریں۔ استاد امین نے طلبہ کو بتایا کہ جب معزز مہمان کمرہ جماعت میں آئیں تو آپ نے کس طرح کا انداز اپنانا ہے۔ انہوں نے چیدہ چیدہ طلبہ کو سوال اور جواب بھی سمجھا دیے تھے۔ استاد امین نے سوال پوچھا تو ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر جواب دینے لگا تو انجم نے آواز لگائی، ابے او حقلے، کیوں استاد کا وقت ضائع کر رہا ہے، چل بیٹھ آرام سے۔ استاد امین کو یہ بات ناگوار گزری مگر خاموش رہ گئے۔ انہوں نے ایک اور سوال کا جواب طالب علم سے پوچھا تو وہ بھی ابھی جواب دے رہا تھا کہ اس کی بات سے انجم نے زوردار کہکا لگایا، تو یہ دیکھ کر طلبہ بھی ہنسنے لگے۔ اب استاد امین نے اسے کان پکڑ کر ڈیسک سے باہر نکالا
اور ایک زناٹے دار تھپڑ لگا دیا تو اچانک کمرہ جماعت کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ طلبہ کو تربیتی استاد سے اس طرح کے رویے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ استاد امین نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں استاد حفیظ کو بھی بتانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ نوبت آئے، مگر تم نے بالکل مجبور کر دیا۔ اس نے ہمت کر کے بااعتماد ہو کر سوال کا جواب دیا اور کہا، آپ میں ہمت تھی۔ ابھی استاد امین انجم کو مزید سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اچانک کمرہ جماعت میں مہمان اساتذہ آنا شروع ہو گئے۔ تمام طلبہ نے کھڑے ہو کر السلام علیکم کے الفاظ ادا کیے۔ جواب میں انہوں نے بھی وعلیکم السلام اور بالکل پیچھے کے ڈیسکوں میں جا کر بیٹھ گئے اور اشارہ کر کے استاد کو پڑھانے کا حکم دیا تو استاد امین نے اپنے لہجے کو نرم اور شائستہ بناتے ہوئے کہا، عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے استاد کی عظمت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ استاد علم کی شمع روشن کرتا ہے اور جہالت کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو استاد کو استاد سمجھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عظمت اور بڑائی کو مانتے ہیں، اس کے پڑھائے ہوئے سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہیں۔ وقت پر پڑھنا اور وقت پر کھیلنا ہی اچھے طالب علموں کی نشانی ہے۔ یاد رکھنا، گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ نے یہ وقت گزار دیا تو آپ ساری زندگی ایک ناکام انسان کی طرح گزار دیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ بازار میں ریڑیاں لگائیں۔ اگر استاد آپ کو مارتا ہے تو آپ کے بھلے اور فائدے کے لیے ہی استاد ہر طالب علم کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ استاد آپ کو معاشرے میں ایک بلند مقام پر فائز ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ خود پڑھو، اس کی قدر کرو۔ انجم شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر دل میں اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ آج سے وہ دل لگا کر پڑھے گا اور استاد کی قدر کرے گا۔ اس نے دل میں یہ ارادہ بھی کیا کہ استاد کی عزت کرنے میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔